السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو تخلیق بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 سے 145 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور قرآن کو صحابہ کے منہج، صحابہ کے فہم اور جنہوں نے اچھی طرح صحابہ کی اتباع کی، قرآن کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اس پہ تدبر کرنے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی خالق کائنات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں گے۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا وحی نازل فرمائی، ہمارے لیے کیا احکام و مسائل نازل فرمائے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی تمام احکامات کو جاننا، یہ عظیم کام، اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ قل لا اجدو، قل کہہ دیجئے، لا اجدو نہیں میں پاتا، فیما اس میں سے جو اوحیا وحی کی گئی، الیہ میرے طرف، مطلب میرے طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں یہ بات نہیں پاتا۔ کون سی بات؟ جو مشرکین مکہ نے خود ساختہ طور پر، خود اپنے طور پر کئی جانوروں کو انہوں نے حلال کر دیا تھا اور کئی جانوروں کو حرام، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی وحی میں ایسی کوئی بات نہیں پاتا۔ قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اجدا نہیں میں پاتا، فیما اس میں جو اوحیا وحی کی گئی، الیہ میرے طرف۔ تو وحی دو قسم کی گئی، محرمن حرام کی گئی کوئی چیز، علی طعام کسی کھانے والے پر، یطعموہ جسے وہ کھائے، الا مطلب ایسی کوئی چیز جو کھانے کی ہے وہ میں حرام قرآن میں نہیں پاتا، یعنی وحی میں نہیں پاتا، اور وحی یعنی قرآن میں اور حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، وحی مطلوب اور نہ ہی وحی غیر مطلوب ہے۔ لیکن جو چیز حرام ہے کھانے والی، کسی کنڈیشن پہ جب وہ حرام ہو جاتی ہے تو اس کا ذکر اللہ نے کیا، الا مگر، ان یکونا یہ کہ وہ ہو میتتن مردار، یعنی اپنی موت اگر کوئی جانور مر گیا ہے تو وہ حرام ہے، او یا دما خون، مسفوحہ بہایا ہوا، بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے، او یا لحما گوشت، خنزیر کا، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ رجسن ناپاک ہے، او یا فسقن نافرمانی، احل کے پکارا گیا، لغیر اللہ سوائے غیر اللہ کے، بہی جسے، اور وہ چیز بھی حرام ہے، وہ جانور بھی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ تو جو کوئی مجبور کیا گیا، اب اس میں بھی ایک کنڈیشن کی یہ چیز جو حرام ہے، اگر کوئی مجبور کر دیا گیا ہے، غیر نہ کسی سرکشی کرنے والا نہ ہو، باغن کسی سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا، فَإِنَّ تو بے شک رب آپ کا غفور بہت بخشنے والا، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی کوئی مجبور کر دیا گیا ہے اور وہ حد سے گزرنے والا بھی نہیں ہے، سرکشی کرنے والا بھی نہیں ہے،
تو اس کے لیے اس حرام چیز کا استعمال جو اوپر ذکر کی گئی اس کے لیے جائز ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنی جان بچا لے، اور اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے، کل ہر ناخون والا۔ اب یہودیوں پر ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے کچھ چیزیں جو حلال تھی اللہ رب العزت نے انہیں حرام کیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے، والغنیم اور بکری میں سے، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، شہومہما چربیاں ان دونوں کی، الا مگر ما جو حملت اٹھایا ہو، ظہورہما ان دونوں کی پشتوں نے، پیٹوں نے، اول حوایا یا آتوں نے، او یا ما جو مختلطہ مل جائے، جو مل جائے، بے عظم ساتھ ہڈی کے، یعنی وہ چربی جو ہڈی کے مل جائے اس کو استثناء کیا گیا۔ ذالک یہ، جزیناہم بدلہ دیا ہم نے انہیں، بے بغیہم بوجہ ان کی سرکشی کے۔ تو ان کی سرکشی، نبی کی بات کو نہ ماننا، اطاعت و فرمانبرداری نہ کرنا، اس سرکشی کی وجہ سے اللہ نے کچھ حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، جیسے چربی کو اور بھی دوسری چیزوں کو، ناخن والے جانوروں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ البتہ سچا ہے، اللہ رب العزت سچے ہیں۔ فَإِن پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، کذبو کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُل تو کہہ دیجئے، ربکم رب ہمارا، ذو رحمت واسعۃ وسیع رحمت والا ہے، ولا اور نہیں، یرد پھیرا جائے گا، باسہ عذاب اس کا، عن القوم ان قوم سے، ان لوگوں سے، مجرمین جو مجرم ہیں۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی جھٹلاتے ہیں تو جہاں اللہ رحیم ہے وہیں اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ سیقول ان قریب کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے، اشرکو شرک کیا۔ تو مشرک کیا کہتے ہیں اپنے شرک کے دلیل میں، لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، ما نہ، اشرکنا شرک کرتے ہم، ولا اور نہ، آباؤنا آبا و اجداد ہمارے۔ یہ ان کی شرک کے اوپر دلیل کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، جیسے ابلیس نے کہا، ولا اور نہ، حرمنا حرام کرتے ہم، من شیئن کوئی شے کوئی چیز۔ تو غلطی خود کر رہے ہیں، نافرمانی خود کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، اور بے شک اللہ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اگزام کے لیے ہمیں ڈھیل دے رکھی۔ کذالک اسی طرح، کذبا جھٹلایا، الذین انہوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو انہوں نے چکھ لیا، ذائقہ، ذاقو انہوں نے چکھ لیا، باسنا عذاب ہمارا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ انہیں عذاب چکھنا ہوگا۔ کل کہہ دیجئے، حل کیا ہے، عندکم پاس تمہارے، من علم کوئی علم، اس بات کا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسی وحی نازل کیا تھا جو تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے اگر چاہتا تو ہمیں روک لیتا؟ تو کل حل کہہ دیجئے کیا ہے، عندکم پاس تمہارے، من علمی کوئی علم، فتخرجوہ پس تم نکال لو اسے، کوئی اگر دلیل ہو تو لے آؤ اسے، لنا ہمارے لیے، ان نہیں، تتبعون تم پیروی کرتے، الا الظن مگر ظن کی، یعنی گمان کی، تم اپنی اٹکل و پچو اپنے گمان کی تم پیروی کرتے ہو، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَإِنْ اور نہیں، انتم تم، الا مگر، تخرصون تم قیاس آرائیاں کرتے ہو، تم قیاس آرائیاں اٹکل پچو بات کرتے ہو۔ آئیں تفسیر کی طرف، آیت نمبر 145، اے نبی کہہ دیجئے میرے طرف جو وحی کی گئی ہے، میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو۔ مشرکین مکہ کی تردید کی جا رہی ہے، ان کے اس عقیدے کو رد کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے خود ساختہ طور پر گڑ لیا تھا کہ فلاں فلاں جانور حرام ہے، اس کے کسی کے کان کاٹ کر کے چھوڑ رہے ہیں یا کسی کو اسی طریقے سے، اور کچھ جانوروں کے اوپر اللہ کے علاوہ اپنے باطل معبودوں کا نام لے کر کے اسے ذبح کرتے ان کی رضا کے لیے کہ فلاں بت خوش ہو جائیں گے، فلاں بزرگ خوش ہو جائیں گے تو وہ ہمارے لیے اولاد مانگ دیں گے اللہ سے،
یا ہماری فصل اچھی ہو جائے گی یا جو قحط سالی آنے والی ہے وہ رک جائے گی، تو ان بتوں کے نام سے وہ جانور ذبح کرتے تھے۔ تو جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ہے اسے حلال کر دیتے، اور جو حلال کی ہے اسے حرام کر دیتے۔ تو نبی مکرم سے کہا گیا کہ کل آپ کہہ دیجئے کہ جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی کی طرف جو وحی کی جاتی تھی اس کی دو شکلیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک غیر مطلوع، ایک تلاوت کی جانے والی اور بغیر تلاوت کی جانے والی یعنی حدیث۔ تو جو بھی وحی کی گئی ہے اس میں یہ وحی نہیں آئی ہے کہ میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائی جائے حرام ہے، یعنی جو کھانے والی چیزیں ہیں، جو جانور کھانے والے ہیں اس میں سے کوئی حرام ہے، میں ایسی کوئی وحی نہیں پاتا، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو تم نے خود ساختہ طور پہ اپنی کر لی ہو، مگر یہ کہ اب ان جانوروں میں بھی جو کھائے جانے والے ہیں اس میں سے بھی استثناء کیا گیا، یا جو پہلے سے حرام تھے اور ان لوگوں نے اسے حلال کر لیا، جیسے خنزیر اور ان کا خون، کچھ چیزوں کو یہاں پہ استثناء یعنی الگ کیا گیا، الا مگر کہہ کر کے یہ کہ وہ مردہ ہو، یعنی وہ جانور جو حلال ہوتا ہے اگر وہ خود اپنی موت مر جاتا ہے، کہیں سے گر کر کے چوٹ لگ کر کے یا کسی جانور سے وہ مر جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یا بہتا ہوا خون، تو جمع ہوا خون کون سا ہوتا ہے؟ جمع ہوا خون یعنی تلی اور کلیجی، اور جمع ہوا خون وہ جو ہڈیوں وغیرہ میں کہیں لگ جاتا ہے، تو بہتا ہوا خون اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ حرام۔ یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے، پلیت ہے، اور آج اس زمانے میں جو سائنس کے عروج کا دور ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خنزیر کے، سور کے گوشت میں، اس کی چربی میں یا اس کے خون میں کس قدر بیماریاں ہوا کرتی ہیں، تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر حرام کیا۔ فسق ہو یعنی ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، ایسا جانور بھی کہ جو حلال تھا، حلال کمائی سے کمایا گیا تھا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، اور کسی اور میں ساری مخلوق آ گئی، چاہے وہ کسی فرشتے کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، کسی ولی کے نام سے، نبی کے نام سے، یا کسی کے بھی نام سے، اگر اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو چڑھایا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر جانور ذبح کیا تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے خنزیر کے ساتھ کیا۔ اس کی قباحت کو سمجھ لیں ہم کہ جس طرح یہ حرام ہے اس طرح یہ بھی حرام ہے۔ اب ایسی چیز کو کہ خنزیر کا گوشت کون کھا سکتا ہے، تو استثناء کیا گیا، پھر الگ کیا گیا کہ وہ لوگ کھا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر جو شخص مجبور ہو جائے، اب یعنی وہ کسی جنگل میں ایسا پھنس گیا ہے جہاں پہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اب اس کی موت آ گئی ہے، یا کسی دشمن نے ان کو قید کر کے رکھ دیا ہے اور کچھ کھانے نہیں دے رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بس یہی کھانا ہوگا خنزیر کو، یا یہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھایا ہوا ہے، اس کو تم کو کھانا ہوگا، تو صرف جان بچانے کی حد تک وہ کھا سکتا ہے۔ یہ فرمایا پھر جو شخص مجبور ہو جائے، یعنی موت اس کی قریب آ گئی ہے، بشرطے کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی سرکشی نہیں کر رہا، اس کے علاوہ وہ کسی اور وجہ سے نہیں کھا رہا، اپنی جان بچانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے، اور پیٹ بھر کے بھی نہیں کھا رہا، صرف جان کے بچانے کی حد تک وہ کھا رہا ہے، سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، جو حد اس کو بتا دی گئی ہے اس سے گزرنے والا نہیں ہے، جان بچانے کی حد تک اسے کھا رہا ہے، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ایسے کھانے والے کو اس انتظار میں رہنا چاہیے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی ہے۔ وہ جانور جو حلال ہیں لیکن مر جائیں تو وہ حرام ہو گئے، لیکن اس کے چمڑے کا، اس کی کھال کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے چمڑے کے حکم کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سودا رضی اللہ عنہ کی بکری مر گئی، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بکری مر گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کھال کو کیوں نہ اتار لیا؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم مری ہوئی بکری کی کھال اتاریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اوپر کس طرح رسول اللہ نے غور کر کے بتایا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کہہ دیجئے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں سے کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، کھانے والا کھائے اسے حرام نہیں پاتا، یعنی کھانے سے منع کیا گیا اور کھانے کے لیے حرام کہا گیا۔ اس آیت کو پورا پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم اسے کھاتے تو نہیں ہو، یعنی اس
کھال کو، اس چمڑے کو تم کھاتے تو نہیں ہو، لہٰذا اسے رنگ لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ کھانے کے لیے منع کیا گیا اور تم اسے کھاتے نہیں ہو، لہٰذا اسے رنگ لو اور اسے فائدہ اٹھاؤ۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیج کر اس کی کھال اتروا لی، اس بکری کی کھال اتروا لی، اسے رنگ لیا اور اس سے ایک مسکیزہ بنایا، مسکیزہ یعنی پانی رکھنے کی چیز بنا لیا، جو ان کے استعمال میں رہا حتیٰ کہ وہ پھٹ گیا، مطلب اس کو آخر تک انہوں نے یوز کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6686، 6686، نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، نسائی شریف حدیث نمبر 4245۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو جانور حلال ہے لیکن وہ مر گیا ہے تو اس کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی چربی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ چربی دوسرے کام میں بھی آتی ہے، جیسے چراغ جلانے کے، پالش وغیرہ بنانے کے بھی کام آتی ہے، لیکن چربی سے کھانے کے بھی کام آتی ہے۔ تو وہ حدیث ہم آگے دیکھیں گے کہ چربی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آیت نمبر 146، اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا۔ کیوں حرام کر دیا تھا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کچھ حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دی تھی، اور ناخن والا جانور یعنی اونٹ، شترمرغ اور بدخ وغیرہ۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام تھی۔ اب گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی، ان کی یہ سزا تھی، اور وہ سزا کیا ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹ یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو ان چربیوں کو حلال کیا گیا تھا جو ان کے پیٹ میں ہو، پیٹ میں لگی ہوئی ہو، یا ان کی آنتوں میں لگی ہوئی ہو، یا ہڈی میں لگی ہوئی ہو، وہ چربی پر ان کے لیے حلال تھی، ورنہ ساری چربی یہودیوں کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ وجہ یہ بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی شرکسی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی یہ فرمان اللہ رب العزت کا سچا ہے کہ اس وجہ سے ان کو حرام کی شرکسی کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 160، اور ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دی، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو سرکشی کیا تھی ان کی؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، یعنی اللہ کے نبی سے لوگوں کو روکنا، موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو روکنا، یا عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو روکنا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے نبیوں سے روکنا، یعنی اللہ کی توحید سے روکنا، آخرت کے یقین سے روکنا، اس شرکسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے جو چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیا تو اس کو ہلا سازی سے ان لوگوں کی حرکت تھی کہ یہ لوگ اس کو حلال کر لیتے۔ یہودیوں کی اور بھی سرکشی ہم نے دیکھا کہ یہ سوال بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی اطاعت نہیں کرتے تھے، اطاعت نہ کرنے کی نیت ان کی ہوتی تھی، اس لیے یہ سوال پہ سوال کرتے تھے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کر دو، تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا وہ کیسی دکھنے میں ہوگی، فلاں ہوگی فلاں ہوگی، سوال پہ سوال، یعنی اندر سے نیت اطاعت کی نہیں جب ہوتی ہے تب یہ سوال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو مانیں گے نہیں جب تک ہم اللہ رب العزت کو دیکھ نہ لیں، یا ہمارے اوپر قرآن نازل ہو، قرآن سے مراد تورات ہمارے اوپر نازل ہو جائے، اللہ کی وحی ہمارے اوپر نازل ہو جائے تو ہم مانیں گے، یا ہم اللہ کو دیکھ لیں تب ہم مانیں گے۔ اور جب اللہ رب العزت نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا تو پھر یہ ڈر گئے کہ اے پہاڑ یہ مصیبت تو ہمارے اوپر گر جائے گی، تو کہا کہ اب ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ جب لے لیا تو پھر احکام کو بدلنا شروع کر دیا، لفظوں کو بدلنا شروع کر دیا، اور پھر ان کے اوپر اس سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، پھر انہوں نے ہیلا سازی کرنا شروع کر دیا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، اور سنیچر کے دن ہی اللہ رب العزت ایگزام جب اللہ رب العزت لیتا ہے نا، ہمارے بھی ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت ہمارے لیے کسی چیز کا ایگزام بنا لیتا ہے کسی چیز کو، تو پھر وہ چیز ہمارے لیے مزین کر کے شیطان ہمارے سامنے لاتا ہے، اس کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے، اور پھر دوسرے طرف اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو میں نے حرام کر دیا تم اسے حرام مانتے ہو یا نہیں مانتے، تمہاری ضرورت بھی ہے اور تمہیں وہ خوبصورت بھی لگ رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ تو سنیچر کے دن مچھلیاں خوب زیادہ آتی تھیں، تو انہوں نے سنیچر کے دن تو نہیں پکڑا، کیونکہ صاف طور پہ منع تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا ہے،
تو انہوں نے جمعے کے دن ہی گڈھا کھود کر کے چھوڑ دیتے تھے، اور سنیچر کے دن مچھلی پھنس جاتی تھی تو اتوار کے دن اسے پکڑتے تھے۔ یہ ان کی ہیلا سازی تھی، اس کو ہیلا سازی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس کام کو نہ کرنا، انڈائریکٹلی اس نافرمانی کو کرنا، نام بدل کر کے یا کسی اور شکل کے انداز میں اس کو کرنا، یعنی یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نہیں جان رہا۔ تو اللہ رب العزت اس قسم کی ہیلا سازیوں کو خوب جانتا ہے۔ اس شرکسی کی وجہ سے ان کے اوپر پھر عذاب آیا۔ اور یہاں پر جو اللہ نے ان کو چربی کے لیے منع کیا کہ تمہارے لیے چربی حرام ہے، تو اس کو کس طرح سے ہیلا سازی کر کے ان لوگوں نے حلال کیا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 552۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال مکہ میں فرماتے ہوئے سنا۔ فتح مکہ کے سال یعنی جس سال مکہ فتح ہوا تھا، اس سال میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیچنے سے منع کیا ہے، بتوں کی خرید و فروخت کو منع کیا ہے۔ عرض کیا گیا، یعنی جب آپ نے ان چیزوں کو بتایا کہ یہ منع ہے تو ہمارے لیے شراب بھی منع ہے اور مردار بھی منع ہے کہ مردہ کو بیچو، خنزیر کو یا بتوں کی خرید و فروخت اس کو منع کر دیا گیا۔ تو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، مردہ جانوروں کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کا مجاز اور وہاں پہ بنی اسرائیل کا مجاز کہ انہوں نے ہیلا سازی کر کے اور چربی کو جو ہے حلال کر لیا۔ لیکن صحابہ جس چیز میں بھی ڈاؤٹ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے اور پھر اطاعت اور فرمانبرداری کرتے۔ تو مردہ جانوروں کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اب کیوں سوال کر رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ اس سے کھالوں کو چکنائی لگائی جاتی ہے، یعنی کھالوں میں اس میں پالش کی جاتی ہے، اور کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، اس کو بھی روغن کیا جاتا ہے، پینٹ وغیرہ کیا جاتا ہے یا پالش کیا جاتا ہے، اور اس سے لوگ چراغوں کو جلاتے ہیں۔ تو تینوں چیزیں استعمال کی بتائی صحابہ کہ اس سے چمڑے کو جو ہے صاف کیا جاتا ہے یا اس کو پالش کیا جاتا ہے، کشتیوں کو، ناؤ کو روغن کیا جاتا ہے، اور اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ اس کو کھاتے نہیں ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ حلال ہو گیا تو پھر بعد میں تو اس کی چربیوں سے کئی چیز بنائی جائے گی۔ تو حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے، یعنی چربی حرام ہے۔ پھر یعنی وہ جانور، یہ ہماری شریعت کی بات ہے کہ وہ جانور جو مر چکا ہے اس کی چربی بھی حرام ہے، گوشت تو حرام ہے ہی ہے، اور لیکن اس کے چمڑے کی اجازت دی گئی جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھ چکے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، ان کے لیے جب چربیوں کو حرام کر دیا گیا تھا تو انہوں نے انہیں پگھلا لیا اور انہیں بیچ دیا، چربیوں کو پگھلا کر کے بیچ دیا، پھر ان کی قیمت کھا لی۔ بخاری اور مسلم۔ یہ ہے ہیلا سازی کہ ہم چربی کو کھا نہیں رہے لیکن اس کو پگھلا دیا اور پگھلا کر کے اس کو بیچ دیا، اب وہ پیسے ہم استعمال کریں۔ تو اللہ رب العزت یہ ساری ہیلا سازیوں کو جاننے والا ہے، اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے۔ جو بھی مکر انسان شریعت کے اندر کرتا ہے اور ہیلا سازی سے یا تو اپنی زکوٰۃ کو بچا لیتا ہے کہ زکوٰۃ کا وقت پورا ہونے والا ہے تو وہ پورا کی پورا مال بیوی کو دے دیا، اور جب اس پہ سال پورا ہونے والا ہے تو وہ مال اٹھا کر کے پھر اپنے لیے لے لیا۔ تو یہ جو ہیلا سازی کر رہے ہیں زکوٰۃ کو بچانے کے لیے یا پھر اور بھی کسی نافرمانی کو کرنے کے لیے کہ پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، یا کسی بھی قسم کا اس طریقے کی بات کر کے ہیلا سازی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو خوب جاننے والا۔ یہ حدیث کا نمبر لکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 2236 2236 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1581 1581، آیت نمبر 147۔ فَإِن كَذَّبَكُمَا، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجیے، یعنی یہ ساری شریعت جو اللہ رب العزت کے طرف سے نازل ہوئی ہے، جو اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، اس وحی کو اگر یہ جھٹلا دیتے تو ان سے کہیے۔ اب دیکھیں کیسی وعید سنائی جا رہی ہے مشرکین مکہ اور یہودیوں کو۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ دونوں بات ایک ساتھ قرآن میں اکثر مقامات پہ آئی، جہاں پہ اللہ کی رحمت کو بتایا گیا وہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ اگر تم نافرمانی سے رک جاتے ہو، نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہو تو اللہ رب العزت کو رحمان پاؤ گے،
اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری کوتاہی کو درگزر فرما دے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور جہالت میں جو کام کرتے تھے تو اسلام وہ گناہوں کو مٹا دیتا، ختم کرتا۔ تو پہلے جو شرک اور بدعت اور اللہ کی نافرمانیاں، حرام اور حلال کی تمیز نہ کرنا، یہ جو کچھ بھی گناہ ہوا ہے، یہ اسلام کا قبول کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اگر تم اطاعت اور فرمانبرداری کر لیتے ہو تو اللہ کو رحمان پاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں، آیت نمبر 147۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے ان مشرکوں سے، ان یہودیوں سے، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے؟ مجرم قوم کے۔ مجرم قوم کون سی ہوتی ہے؟ مجرم قوم وہ جس کو حجت پوری ہو جائے، یعنی نبی آئیں، نبی پیغام پہنچائیں، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ان تک پہنچ جائے اور انہیں وہ چیز سمجھ میں آ جائے، حجت پوری ہو جائے، ہر اینگل سے ان کو سمجھا دیا گیا۔ 13 سال کا لمبا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال، اور انداز بھی اللہ رب العزت نے بتایا نوح علیہ السلام کا کہ دن میں بھی، رات میں بھی، اکیلے بھی، اور لوگوں کے ساتھ میں بھی، دھیرے بھی اور بلند آواز میں بھی، ہر اینگل سے، ہر انداز میں نوح علیہ السلام نے 950 سال جب سمجھایا اور حجت تمام ہو گئی، بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جیسے آج ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی گئی شریعت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے باوجود اگر نافرمانی کرتے ہیں، اب یہ مجرم قوم۔ جیسے یہودیوں نے تورات اور انجیل کو پڑھا، یہودیوں اور نصرانیوں نے، اور تورات اور انجیل کے ذریعے سے، نبی مکرم کے معجزات سے، اور نبی مکرم کی سیرت سے، اور نبی مکرم کے اوپر آئی ہوئی وحی سے کئی اینگلوں سے پہچان لیا، کئی زاویے سے پہچان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی ہیں۔ اور اتنا زیادہ اچھے سے پہچان لیا، جو پیچھے ہم نے کلاس میں پڑھا قرآن کی آیت میں کہ یہ نبی یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، پہچان۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جب نافرمانی کی، انکار کیا، تو پھر اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ کن بات جو ہم نماز کے اندر، ہر نماز میں اللہ رب العزت دہرواتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے جیسا مت بنا جن کے اوپر تیرا عذاب آیا۔ اور عذاب کس قوم کے اوپر آیا؟ جس قوم کے پاس نبی آئے اور انہوں نے اس کی انکار کیا، مطلب علم آ جانے کے بعد، نبی آئے یعنی علم آیا، وہی آئی، علم آیا، تو علم آ جانے کے بعد، حجت پوری ہو جانے کے بعد جو قوم انکار کرتی ہے، عمل نہیں کرتی، وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ تو جب مجرم ہو جاتی ہے قوم، اور عذاب قوموں کے اوپر کب آیا ہے؟ کس جرم کے بنا پر؟ نبی کی نافرمانی۔ اور نبی کی نافرمانی کیا؟ نبی کی فرمانبرداری کیا تھی کہ نافرمانی ہو گئی؟ تو نبی کی فرمانبرداری، ہر نبی نے ایک ہی فرمانبرداری کا حکم دیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کا انکار کرو، اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کا انکار کرو۔ تو اس اطاعت کا جب انکار کیا نبی کی، تو ہر اس قوم کے اوپر جنہوں نے شرک کیا، اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں تہ و بالا کر۔ اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، زمین کے چھوٹے چھوٹے خطوں کے اندر جب اللہ رب العزت کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو معاف کرتا ہے، اور چاہتا ہے تو انہیں تہ و بالا کر دیتا ہے، انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اللہ تو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرک سے اور بدعت سے اور حرام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ تو اپنے عذاب سے ہمیں بچا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح اور بھی مقام پہ اللہ رب العزت نے رحمت کے ساتھ ساتھ نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا ذکر ایک ساتھ کیا، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 165، بے شک آپ کا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ بیلنس بنایا ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت رحمان ہے وہیں اس کا عذاب بھی سخت ہے، جہاں اس کا عذاب سخت ہے تو وہ رحمان بھی ہے۔ یعنی ہر بار ہمیں توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، رجوع کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یو ٹرن لینے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جس روش میں تم چل رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کی، اس سے اپنے آپ کو موڑ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں آ جاؤ۔
تو ڈرایا جا رہا ہے کہ عذاب بھی اس کا سخت ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اگر تم معافی مانگتے ہو تو اللہ رب العزت معاف کرے گا۔ سورہ رعد آیت نمبر 6، اور بے شک آپ کا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کے بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا، یعنی معافی مانگو گے تو معاف کرنے والا ہے، اور اگر اکڑ جاتے ہو، روگردانی کرتے ہو اور وہی روش پہ رہتے ہو، وہی عمل پر رہتے ہو، تو اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 6، اور اسی طرح کی اور بھی آیتیں ہیں، جیسے دیکھ سکتے ہیں سورہ ہجر آیت نمبر 49-50۔ سورہ ہجر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یقیناً میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ تو جہاں پر بندہ اکثر یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسا بھی بیوقوفی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو رحمان ہے، کیا ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں؟ اب ہم جو بھی عمل کریں اللہ تو معاف کر دے گا۔ تو جہاں جہاں اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں کہ یہ کہا کہ وہ رحمان ہے، تو ساتھ میں ان آیتوں کے اندر یہ بھی بتایا کہ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے، اور عذاب کس کے لیے وہ بھی واضح کر دیا، عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ تو جو قوم مجرم ہوگی تو اللہ رب العزت اس سے عذاب ٹالے گا نہیں۔ اور ٹالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اگر عذاب کو ہم ٹلوا دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر کے اور سچی اور پکی توبہ کریں۔ سورہ بروج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 12 سے 14 تک ایک حدیث اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کے غضب کے تعلق سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا، مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا یعنی جہنم، عذاب کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی تمنا نہ کرے، یعنی ہمیں اگر عذاب کی خبر ہو جائے کہ وہ کیسا عذاب ہے، دکھا دیا جائے عذاب، تو اس سے ایسی دہشت اور ایسا ڈر پیدا ہوگا کہ ہم جنت کی تمنا نہیں کریں گے، صرف یہی صبح شام کوشش میں رہیں گے کہ ہم اس عذاب سے کیسے بچ جائیں، اس کا عذاب اتنا سخت ہے۔ اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ ایک طرف رحمان بھی اس قدر ہے کہ کافر کو بھی اس کی رحمت کا پتہ چل جائے تو وہ بھی امید کرنے لگے، لیکن اللہ رب العزت نے جیسے کہ قرآن کے اندر دیکھیں ہم ساتھ ساتھ فرما دیا کہ مجرم قوم سے عذاب نہیں ٹلے، رحیم ہے، لیکن یہ اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ تم نے اس کی مخلوق کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے، ماں کی شکل میں، پڑوسی کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، یتیموں کی شکل میں، مسکینوں کی شکل میں، تم نے جو اس کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی کی ہو، اس کی مخلوق کے اوپر ظلم کیے ہو، تو ان مخلوق کو انصاف دلائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تمہیں سزا دے گا۔ تو اللہ رب العزت سزا بھی اس کی اتنی ہی سخت ہے، اور اس کی رحمت تو اس کے غصے کے اوپر بھی چھائی ہوئی۔ بہرحال مسلم شریف کی حدیث تھی، مسلم شریف حدیث نمبر 2755 2755، آج کی کلاس کی آخر 3 آیتیں۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد کہیں گے، اب مشرکوں کا پھر تذکرہ کہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد کہیں گے۔ اب دیکھیں یہ فطرت آج سے 14.5 سال پہلے بھی تھی، اس کے پہلے بھی، اور ابھی بھی چلی آ، اور یہی سب کہتے ہیں جن لوگوں نے شرک کیا وہ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ تو جو چیز ہم نے حرام کی ہے اور جو بھی ہم نے شرک کیا ہے وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے چاہا، کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ نے چاہا، اس وجہ سے ہم شرک کر رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا شرک کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو جرم ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ استغفر، یہی ابلیس نے بھی کہا تھا کہ اگر تو مجھے گمراہ نہ کرتا تو میں نافرمانی نہیں کرتا۔ اس ضمن کی اور بھی آیت سورہ زخرف آیت نمبر 20، سورہ زخرف آیت نمبر 20، اور کہتے ہیں یعنی مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 35 میں بھی ایسا ہی مضمون ذکر کیا۔ تو واقعی بات تو صحیح بھی ہے کہ اگر اللہ چاہ لے تو اللہ کی مرضی کے خلاف تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کی مرضی کے خلاف ایک بوند پانی نہیں ٹپک سکتا، اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو زندگی اور کسی کو موت نہیں مل سکتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے عمل کی، اور عمل کی آزادی اس لیے کیونکہ ہمارا ایگزام ہے، اور اللہ رب العزت یہی آزمانا چاہ رہا ہے یا دکھانا چاہ رہا ہے ہمیں کہ ہمیں کون فرما بردار ہے، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ان کا کیا جواب دیا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسے غور کریں۔ جن لوگوں نے شرک کیا
وہ جلد کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہ رہا اس لیے تو ہم نہیں جا رہے، اللہ نہیں چاہ رہا اسی لیے تو ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم حج کرنے نہیں جا رہے، اللہ نہیں چاہ رہا اس لیے تو نہیں جا رہے، اللہ کا بلاوا نہیں ہو۔ اچھا جواب سن، اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ اب تیار ہو عذاب، یہاں کچھ اور نہیں سمجھایا گیا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا تھا نا، تو اب عذاب بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ اور اگر حشر کے میدان میں کوئی یہ کہے کہ اللہ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تھی اس لیے میں نہیں آیا، یا تو نے مجھے توفیق نہیں دی تھی، یا تو نے مجھے شرک سے نہیں روکا تھا، اور اللہ نے وہاں پہ اگر یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے ایسا کیا تھا اور آج میں ہی حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، کہاں بھاگیں گے وہاں سے؟ پکڑ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ عمل کی آزادی دی ہے، اور عمل کی آزادی کے بعد بھی اگر تم نافرمانی کرتے ہو اور اپنے عیب کو چھپانے کے لیے دلیل کے بجائے یہ بات کہتے ہو اور یہ دلیل دیتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ایسا کیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ اب تمہیں عذاب کو چکھنے کے لیے تیار، کہہ دیجئے۔ اب دلیل مانگی جا رہی ہے، ایک تو ان کا انجام پہلے بتا دیا کہ تم اپنی شرکسی کو اس طریقے سے چھپانے کی کوشش کرتے ہو، تو انجام سن لو، تمہیں عذاب ملے گا۔ اب دلیل مانگنے کے انداز میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے، سوالیہ انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، اور اس طرح سمجھا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو، کوئی دلیل ہو ہمارے سامنے پیش کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شرک کرنے کا کہا تھا یا حرام کو حلال کرنے کا کہا تھا، تمہیں پاور دے دیا تھا، دلیل مانگو۔ اللہ نے بہکایا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا یا اللہ نے بہکایا؟ پھر اللہ کہتا ہے تم تو گناہی کی پیروی کرتے ہو، گناہی کی پیروی کرتے ہو، یعنی جس عمل کی اللہ رب العزت نے حلال اور حرام بتا دیا اور عمل کی آزادی دے دی اور تم نے حرام کو اختیار کیا، گویا کہ تم نے گناہ کا کام کیا، تو تم گناہی کی پیروی کرتے ہو اور تم اٹکل پچو ہی سے کام لیتے تھے، یعنی تم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے اور عقل تمہاری جو کہتی تھی اس کو تم کرتے تھے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، تم نے یہ دیکھا کہ معاشرہ کس چیز پہ خوش ہوگا، ہمارے باپ دادا کیا کرتے چلے آئے ہیں، ہمارا دنیاوی فائدہ کس چیز میں ہے، تو دنیا کی چمک دھمک نے تمہیں الجھا کر کے رکھا اور تم اس طریقے کی بات کیا کرتے تھے۔ آج کی کلاس کی آخری دو آیت نمبر 149 پہ کہہ دیجئے مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی، اب سنو دلیل، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ واقعی بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، کسی کے مجال نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کر سکے، کسی کے مجال نہیں تھی کہ کوئی شرک کر سکتا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے حرام کو کوئی حلال کر دیتا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے خونخوار جنگلی جانور اللہ نے ان کو جو حرام کر دیا مر جاتے ہیں لیکن اس کو حلال نہیں کرتے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ دیکھیں شیر، آپ اس کو باندھ کر کے رکھیں، اسے خوب اچھی اچھی چارہ اور سبزی کھلانے کی کوشش کریں، مر جائے گا لیکن نہیں کھائے، یہ میرے لیے حرام ہے اور میرے لیے میرے رب نے گوشت کو حلال کیا۔ بکری کو آپ باندھ کر کے رکھیں اور اچھا گوشت اس کو کھلانے کی کوشش کریں، مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے، یہ میرے رب نے حرام کر دیا، حلال کر دیا۔ بڑے بڑے خونخوار جانور اور بڑے بڑے ہاتھی جیسے اور بڑی بڑی اور مخلوق فرشتے، اللہ رب العزت نے نہیں چاہا تو کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے، ان کو عمل کی آزادی دے کر کے۔ اللہ رب العزت اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں طاقت بھی دے دیا، میں نے تمہیں پاور بھی دے دیا، میں نے تمہیں وقت بھی دے دیا، میں نے تمہیں دولت بھی دے دی، میں نے تمہیں شہرت بھی دے دی، اور نافرمانی کا کام تمہارے لیے آسان کر دیا۔ پوری دنیا سے چھپ کر کے تم آسانی سے نافرمانی کا کام کر سکتے، کسی کو پتہ نہیں چلے، رات کے اندھیرے میں تم کام کر سکتے، رات بنا دی، اور ایسے ایسی جگہ اور ایسے ایسے ذرائع بنا دیے، اور آج کے اس دور میں تو اور آسان کر دیا، موبائل کے اس دور میں۔ اور اب اللہ رب العزت اپنی مطیع اور فرمانبردار بندوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا مطیع اور فرمانبردار بندہ ہے کہ اس کے سامنے دنیا ہاتھ پھیلا کر کے کھڑی ہوئی ہے، اسے ضرورت بھی ہے، اسے چاہت بھی ہے، اور وہ کرنے میں اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن اس کے سینے میں ایک دل ہے جو دل مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ نافرمانی نہیں کرتا، اور یہ نافرمانی نہیں کرتا اور نافرمانی نہ کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی دے رہا ہے۔ صحابہ اکرام کو بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑا شرک نہ کرنے کی وجہ سے، نبی مکرم کی اطاعت کی وجہ سے، آخرت پر یقین کی وجہ سے،
لیکن دیکھو یہ بڑی بڑی قربانیاں بھی دے رہا ہے، اس نے اپنے عزت کی بھی قربانی دے دی، مال کی بھی قربانی دے دی، گھر کی اور بیوی بچوں کی بھی قربانی دے دی، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی قربانی لے کر کے حاضر ہو گئی۔ یہ ہے وہ میرا بندہ، اس کے لیے جنت ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت تو آدم علیہ السلام کی پشت سے جب نکالا تھا تبھی جانتا تھا کہ ہم میں سے کون مطیع اور فرما بردار ہونے والا ہے، کون نافرمان ہونے والا ہے۔ لیکن یہ حجت قائم کیا اللہ رب العزت نے دنیا میں پہنچا کر کے کہ اب کوئی جہنم میں جائے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا، تو اسے دنیا میں پورا فری ول دیا گیا، اسے صحیح اور غلط کی تمیز بتائی گئی، اور صحیح اور غلط کی تمیز بتانے کے لیے کئی زاویے سے اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، اپنی کائنات کو دکھا کر کے کئی ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسے صحیح اور غلط کی تمیز دی، اور اب اسے آزادی دی ہے۔ اور اس آزادی کو مل جانے کے بعد بھی کوئی اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار ہو کر کے جیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مہمان خانہ بنا کر کے رکھا ہے، اور جس مہمان خانے میں وہ داخل ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں پہ داخل کرے۔ تو اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 99، سورہ یونس آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے۔ اگر اللہ رب العزت یہ چاہے تو سب کے سب ایمان لے آتے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہوتا ہے، جب وہ اس کو چاہتا ہے تو الٹتا اور پلٹتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہمارے دل کا مالک ہے، وہ جب چاہے انسان کو جیسا چاہے ویسا بنا، لیکن کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن میں کئی جگہ وجہ بتائی گئی کہ جو روگردانی کرتا ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا، جو عبادت نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ رب العزت اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، زبردستی وہ اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا۔ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، جو مانگتا ہے، جو گڑ گڑاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، جو اللہ کی طرف جھکتا ہے اور جو اکڑتا ہے، اللہ زبردستی اس کو ہدایت دے کر کے اور اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا۔ تو یہ اصول بھی اس نے بتایا، اور یہاں پہ آیت میں بتایا، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے۔ یعنی اللہ پوری قدرت رکھتا ہے ہمارے اوپر۔ اور اس طریقے سے سورہ ہود آیت نمبر 118 میں اللہ فرماتا، سورہ ہود آیت نمبر 118، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اس نے ہمیں عمل کی آزادی دیا ہے، اور یہ ایگزام ہے، اور اس کے رزلٹ جو ہے وہ حشر کے میدان میں دیا جائے گا، اور انعام کے طور پر اللہ رب العزت اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے، اور جو نافرمانی کرے گا اس کو جہنم۔ آیت نمبر 150 آج کی کلاس کی آخر آیت، کہہ دیجئے تم اپنی گواہی لے آؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ دیکھیں مسلسل میں سمجھتا ہوں 3 کلاسیں ہو چکی جو اسی موضوع پہ چل رہی کہ اللہ نے حلال کیا تھا، تم نے اس کو حرام کیسے کیا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم لوگ اس کو بہت آسان سمجھ کر کے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا اور اپنے ذہن کو دوڑایا اور فٹ سے حلال و حرام اپنی زبان سے نکال دیا۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے اگر کہا ہے، ہمارے پاس دلیل ہے تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم کسی چیز کے بارے میں حلال و حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے تم اپنی گواہی لے آؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ دلیل، آج کی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بار بار دلیل مانگی جائے، تو جو سچا ہوگا وہ دلیل دے گا اور دلیل مانی جائے گی، یہی اسلام ہے۔ اس آیت کا آخری حصہ، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا۔ یہاں پہ 3 لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ 3 صفت جس کے اندر ہو، یا یہ 3 میں سے کوئی صفت جس کے اندر ہو دوسری آیت کے روشنی میں، تو ہم اس کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ اور ہم کسی کی خواہش کی پیروی کب کرتے ہیں؟ جب وہ ہمارا قریبی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایسے شخص کو قریبی نہ بنائیں کہ جس کی خواہش کی پیروی کرنا ہمارے لیے مجبوری بن جائے، یا ہم اس کا لحاظ کر کے اور اس کی خواہش کی پیروی کریں۔ اور مومن اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کسی کی خواہش کا اور کسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی اور اللہ کے نبی کے اوپر، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا ہے اور کوئی اور حکم دے، یہ مومن اس کے حکم کو برداشت نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اطاعت جو ہے وہ معروف میں اطاعت ہے، منکر میں نہیں۔ ہم کسی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، شوہر ہو، باپ ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، تو ہر کسی کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اطاعت کے تعلق سے اور کن کا ہم لوگ لحاظ کرتے ہیں، تو کن لوگوں کا ہم لحاظ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کا فرمان، اور آپ ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ پہلا مجرم، آیتوں کو جھٹلانے والا، اس کی خواہش کی پیروی نہ کریں، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ایسوں کی بھی پیروی نہ کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اور تیسرا شخص، اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرک، ان کی بھی اطاعت کی پیروی نہ کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔